دل کا نذرانہ لے کے آئے ہیں دل برانے دل ہو دل برانے دل. اور واقعی جو عارفانہ کلام ہونا چاہیے جو آج کی محفل کے تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جناب سقی نوری صاحب نے. اب مجیب صدیقی صاحب کو دار پہ لگایا جائے. اس سے بہتر ہے کہ ایک فاروقی کو بلا لیا جائے تاکہ تھوڑا توازن برقرار رہے. تشریف لائیے محترم مختار فاروقی صاحب اپنی تمام تر خوبیوں صلاحیتوں کے ساتھ. اور جو لوگ خوشحال ممالک میں رہ کے خراب نہیں ہوتے وہ کہیں بھی خراب نہیں ہوتے, وہ سچے خانقاہی ہوتے ہیں. اسی لیے مائک آپ کے روبرو. حضرات جس طرح سے تذکرہ کرایا گیا تو ظاہر ہے کہ میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں, اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن ادب کے اسکول میں کنڈر گارڈن کا اسٹوڈنٹ ہوں, یوں سمجھ لیجیے آپ. اس سے آگے میرا کچھ ہے نہیں. اور یہ اعتماد ہی مجیب صاحب نے فون کر دیا, مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے آنا کہاں ہے. یہ تو برکتیں آپ کی. اور میں ایک مہینے سے تقریباً لکھنؤ میں ہی 1 مہینے سے رہ رہا ہوں تقریباً. تو سارا میرا جو کچھ ہے کلام اثاثہ اس دیوان شریف میں. تو بہرحال جو مجھ کو جہاں سے یاد آ جائے گا میں آپ حضرات کی نذکیہ دیتا ہوں. رضوان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ وہاں اپنے دامن کے داغ واغ دھو کے لکھنؤ آ گئے ہیں اور اب کوئی بڑا مشاعرہ کر سکتے ہیں. تو میری جو حقیقت میں بتا دوں آپ کو مطلب کہ غربت میں جا کے یاد جو آیا مقام مجھے, غربت میں جا کے یاد جو آیا مقام مجھے, میں آسماں کو تکتا تھا اور آسماں مجھے, میں آسماں کو تکتا تھا اور آسماں مجھے, کہ غربت میں جا کے یاد جو آیا مقام مجھے, میں آسماں کو تکتا تھا اور آسماں مجھے. اور یہ شعر دیکھیں کہ میں آسماں کو تکتا تھا اور آسماں مجھے, اور یہ انتہائی عشق کی شاید ہے ابتدا, یہ انتہائی عشق کی شاید ہے ابتدا, ہونے لگا ہے خود پہ تمہارا گماں مجھے, ہونے لگا ہے خود پہ تمہارا گماں مجھے, ہونے لگا ہے خود پہ تمہارا گماں مجھے, یہ انتہائی عشق کی شاید ہے ابتدا, ہونے لگا ہے خود پہ تمہارا گماں مجھے. اور شعر دیکھیں کہ یہ بھی نہیں ہے ہوش کہ کیا ہوں کہاں ہوں میں, یہ بھی نہیں ہے ہوش کہ کیا ہوں کہاں ہوں میں, لائی کہاں ہے جستجو کارواں مجھے, لائی کہاں ہے جستجو کارواں مجھے. اور ہر نقش پا ہے میرے تجسس میں مبتلا, ہر نقش پا ہے میرے تجسس میں مبتلا, کیا ڈھونڈتا گیا ہے میرا کارواں مجھے, کیا ڈھونڈتا گیا ہے میرا کارواں مجھے. اور مختار سر میں عشق کا سودا تو ہو گیا, مختار سر میں عشق کا سودا تو ہو گیا, لیکن یہ لے کے جاتا ہے دیکھیں کہاں مجھے, لیکن یہ لے کے جاتا ہے دیکھیں کہاں مجھے. اور 2-4 شعر اور جو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ مطلب برائے مطلب کہ محبت میں کہاں حال گزشتہ یاد رہتا ہے, محبت میں کہاں حال گزشتہ یاد رہتا ہے, فقط ایک درد فرقت کے سوا کیا یاد رہتا ہے, فقط ایک درد فرقت کے سوا کیا یاد رہتا ہے. اور شعر دیکھیں رضوان بھائی کہ تیری الفت نے بخشی ہے کچھ ایسی بے خودی مجھ کو, تیری الفت نے بخشی ہے کچھ ایسی بے خودی مجھ کو, نہ دنیا یاد رہتی ہے نہ عقبہ یاد رہتا ہے, نہ دنیا یاد رہتی ہے نہ عقبہ یاد رہتا ہے, کہ تیری الفت نے بخشی ہے کچھ ایسی بے خودی مجھ کو, نہ دنیا یاد رہتی ہے نہ عقبہ یاد رہتا ہے. اور یہ شعر ذرا سا الگ ہٹ کے ہے, آپ ملاحظہ فرما لیں کہ نہ دنیا یاد رہتی ہے
نہ عقبہ یاد رہتا ہے اور نہ سمجھائیں کبھی رندوں کو میں خانے کی تہذیبیں، نہ سمجھائیں کبھی رندوں کو میں خانے کی تہذیبیں، جناب شیخ کو بس ورغلانا یاد رہتا ہے، جناب شیخ کو بس ورغلانا یاد رہتا ہے کہ نہ سمجھائیں کبھی رندوں کو میں خانے کی تہذیبیں، جناب شیخ کو بس ورغلانا یاد رہتا ہے۔ اور ایک شعر یہ بھی دیکھیں کہ کبھی میں نے تو اپنی پیاس شبنم سے بجھائی تھی، کبھی میں نے تو اپنی پیاس شبنم سے بجھائی تھی، مجھے دریا بھی مل جائے تو قطرہ یاد رہتا ہے، مجھے دریا بھی مل جائے تو قطرہ یاد رہتا ہے، مجھے دریا بھی مل جائے تو قطرہ یاد رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مختار فاروقی صاحب کی شاعری میں تجسس بھی ہے، تفکر بھی ہے، علم و عرفان کے دائرے بھی ہیں، اور دنیا سے وہ دوری بھی نہیں ہے جو دنیا بیداروں میں ہوتی ہے۔ جن کی دنیا ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے انہی کا دین بھی ٹھیک ہوتا ہے، جو آج کو نہیں سنوارتے وہ کل کو کیا سنواریں گے؟ جبکہ عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ دائمی زندگی کے لیے اپنی دنیا کو بھول جاؤ، لیکن مولانا اجل قضات نے کہا ہے جو قول حضرت علی سے مستعار ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی دینداری ان کی دنیا میں دیکھو، ان کے دین میں مت دیکھو، اگر وہ اچھے دنیا دار ہیں تو یقیناً دیندار بھی اچھے ہوں گے۔ تو مختار صاحب کی شاعری میں یہ تمام کمالات تھے، اور یہ کیوں نہ ہو، انہوں نے تسنیم فاروقی کی آنکھیں دیکھی ہیں، رشید کوثر فاروقی کو دیکھا ہے، اور وہ خاک جس پہ ذرہ بھی آفتاب بن جاتا ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے دیوا شریف سے۔ تو ایسے لوگوں کو ایسی ہی شاعری کرنا چاہیے، قابل تعریف ہیں آپ۔ اور اس کے بعد مجیب صدیقی صاحب اپنا دیوان تقریباً ترتیب دے چکے ہیں، وہ تشریف لائیں، اتنا ہی پڑھیں جتنا پڑھنا چاہیے۔ کنوینر نہیں، بزرگ نہیں، شاعری میں کوئی بزرگی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی بچہ آ کے سب کو گھوٹ گھاٹ چلا جاتا ہے، جب تک مجاز زندہ رہے تب تک جوش و فراق تمنا کرتے رہے کہ مر جائے۔ یہ ہم لوگوں کی دکان بڑھائے ہوئے شاعر وہ سب بھی بڑے تھے، لیکن اس کی چرب زبانی نہیں بلکہ اس کی ذہانت ان سب کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایک صاحب کیپ لگائے ہوئے جیسا آپ زبیر انصاری، عامر قدوائی لگاتے ہیں، حضرت گنج میں چلے آ رہے تھے تو اس کو بلایا یہاں ہو، کہنے لگے آ رہے ہو کہ جا رہے ہو؟ کہنے لگے آ رہا ہوں۔ ابے کہنے لگے اس کو سیدھا تو لگاؤ تب تو آ رہے ہو، تم تو جا رہے ہو۔ ایک دن رات میں گزر رہے تھے، کسی سونار کی دکان تھی تو وہاں بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا، تو کسی نے کہا مجاز صاحب یہ تالا کتنے بڑے سائز کا ہے؟ ابے کہنے کہ بالکل احمق ہو، لکھنوی نہیں ہو؟ کہنے کیا مطلب؟ کہنے یہ اللہ تعالیٰ ہیں، کہیں تالا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو بہرحال میں دعوت دیتا ہوں جناب رفعت شاہ صدیقی صاحب کو۔ تسنیم فاروقی صاحب بہت مرنج فاروقی تھے، لیکن ڈھونڈ کے بڑے مضبوط شاعر ڈھونڈتے تھے۔ مضبوط کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان سے اچھے شاعر ہوں پھر استاد کیوں بنائیں گے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو سعودی عرب سے، فارس سے، لندن سے، کینیڈا سے، امریکہ سے بک کر دیے جائیں، یہاں آئیں تو فوری قبول کر لیتے تھے۔ شہزہ جیسے ہی آئے 20 سال رہ کے اپنے گھڑیوں کا کاروبار سمیٹ کے ہی آئے، گھڑی کی سوئیوں پہ وقت پہ نظر رکھتے تھے، تو تسنیم بھائی نے ان پہ نظر رکھی۔ جیسے ہی لکھنؤ آئے ان کو قبول کر لیا، کہنے کہ شہزہ کہیں مت جانا، ہمارے پاس رہو۔ جبکہ یہ پہلے ایک شیعہ کے شاگرد تھے، تو تسنیم بھائی جب ان کو ادھر لائے تو ساری تحریک ہی ان کے اوپر انڈیل دی۔ تسنیم فاروقی صاحب امتیاز ادیب ان کے استاد تھے۔ اس کے بعد ایک خالد فتح پوری تھے، وہ لوگوں کا لون کراتے تھے، اچھی کمپنی میں تھے، بڑا مال تھا۔ تو تسنیم بھائی نے کہا یہ بھی شاگرد ٹھیک ہے، اس لیے کہ شاعری یوں ہی غربت کا تمغہ دیتی ہے، شاگرد بھی سب غریب مل جائیں گے تو غربت اور بڑھ جائے گی۔ تو ڈھونڈ کے موٹے شاگرد رکھے، تو شہزہ جسمانی طور سے بھی ٹھیک ٹھاک تھے اور جیب کے اعتبار سے بھی ٹھیک تھے، لہذا جب تک انہوں نے ان کی گھڑی کی اور تمام دکانیں بکوا نہیں دیں، اس وقت تک اپنی دکان نہیں بڑھائی۔ اب شہزہ صرف شاعر ہیں، تو لہٰذا ہمارے درمیان ہے، ان کا بہت ذہین شاعر ہے، بہت ذہین اور مہین شاعر ہیں۔ انہوں نے اساتذہ کی جو دم پہ پیر رکھا، یہ جسارت کم نہیں ہے۔ بھائی سراج لکھنوی لکھنؤ کے آخری نمائندہ شاعر تھے غزل کے، تاجدار غزل تھے وہ،
اور بغیر کسی نوابی بغیر کسی دولت کے اس آدمی نے اپنا سکہ چلایا. یعنی جہاں نواب جعفر علی خان اثر وغیرہ کا چراغ روشن ہو اس لکھنؤ میں کوئی منشی کیوں مانے گا؟ وہ کچہری معمولی محرر. لیکن سراج لکھنوی کا افخر موہانی کا مقدمہ بھی مشہور ہے. وہ بھی ایک شعر کے لیے چلا وہاں. کون جیتا مجھے نہیں معلوم، چونکہ ہمارے دور کی بات ہی نہیں ہے. جو بتائیں گے وہ روایت ہوگا، اور روایتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں. اس لیے اس کی بھی جیت گئے تھے بھی اتنے بھاری بھرکم جیتنا چاہیے ان کو. لیکن سراج لکھنوی کا لکھنؤ میں سکہ چلا. انہوں نے کہا اچھا یہ بارہ بنکوی بھی انہیں کو بتائیں گے. شاہجہاں سے پوچھیں تو وہ کہیں نہیں سراج جیتے تھے. تو ارے وہ کتاب دیکھیں گے، شاعر کا کتاب سے کیا واسطہ. جسے کتاب سے نسبت نہیں وہ کیا سمجھے. تسنیم فاروقی نے کہا تھا ایک بک فروش کے لیے کہ جسے کتاب سے نسبت نہیں وہ کیا سمجھے، کتب فروش کو تعلیم یافتہ سمجھے. تو یہ انہی تسنیم فاروقی کے شاگرد ہیں جناب رفعت شہداء صدیقی. رفعت ہیں یعنی بلندی، شہداء ہیں یعنی شہداء آل نبی ہیں، ولائے آل نبی انہوں نے پیا ہے. اچھا ولا کا لفظ ہمارے یہاں ختم ہو گیا، وسیعوں کے چلا گیا. تو بہت سے لفظوں کو ہم لوگوں نے اس کا تبادلہ نہیں کیا. ہندی والوں سے دور ہوئے تو بہت سے موضوعات چلے گئے، فارسی سے دور ہوئے تو اردو ختم ہو گئی، عربی سے دور ہوئے تو حقائق ختم ہو گئے، انگریزی سے قریب ہوئے تو گردنہ کڑ گئی. سارے عیب آ گئے ماشاءاللہ. انگریزی کا فیضان یہی ہے کتنی بڑی لینگویج ہو لیکن انگریزی والا مہذب نہیں ہوتا ہے. وہ تہذیب کا پرچار کرتا ہے، تہذیب کہیں اور پنپتی ہے. اس لیے کہ مکارم الاخلاق کا منصب اللہ کے رسول کو سونپا گیا. تو اگر اس کے امتی نہیں ہوئے با اخلاق تو انگریز کہاں سے ہو جائے گا. تو بہرحال ایک با اخلاق شاعر، مہذب شاعر، مؤدب شاعر جنہوں نے کہا سراج نے اپنے شاگردوں کو دیکھ کے کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں. استاد شاعر نسیم اختر صدیقی نے کہا کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے، ہمارے گھر میں ہمارا چراغ جلتا ہے. فاروق جاذب نے چراغ پہ ایسا کوئی شعر نہیں کہا. اس کے مطلب یہ نہیں کہ یہ استاد اچھے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے نظر کم رکھی. یہ اپنی زندگی میں مست رہے، اپنی خودی کو انہوں نے بے خودی کی چادر میں لپیٹ دیا. شہداء ذرا جاگتے رہے. شہداء نے کہا کہ ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، علی کے گھر سے ولی کا چراغ جلتا ہے. پھر یہ خاموش نہیں رہے، خانقاہوں بھی جاتے ہیں. ادھر مدح صحابہ میں کھیل بھی ان کا چل رہا ہے، ادھر خانقاہیوں بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہاں شعر پڑھتے ہیں کہ جو میں کدے کی روایتوں کے مزاج داں ہیں یہ ان سے پوچھو. اب یہ شعر یہاں پڑھیں گے تو میاں کی طرف کہہ دیں گے کہ جو میں کدے کی روایتوں کے مزاج داں ہیں، یہ میں کدے کی روایتوں کے مزاج داں ہیں یہ ان سے پوچھو. یہاں کہاں پہ لازم ہے بادہ نوشی، کہاں مناسب ہے جام رکھنا. ان تمام نزاکتوں سے واقف آدمی کو حق ہے کہ وہ شاعر بنے اور کامیاب ہو. جناب رفعت شہداء صدیقی بہت بھاری بھرکم شاعر. کسی نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ خود اٹھ جائے گا، تو محبت نہ دکھائے. عاطف میاں صاحب کو بہت عرصے کے بعد دیکھا، آج آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اور کافی زمانہ گزر گیا لیکن بہت خوشی ہوئی. حق تو ہے بالکل. آپ نے تو فرمایا جہاں پر بھی اب مجھے کہیں بھی ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو فوراً مطلب میزبانی فرماتے ہیں. بہت بڑی بات. تو یہ میں نے تو گزارش پیش کر دی ہے کہ جب تک عمر بھائی تھے ہمارے تب تک تو وہ سب انوائٹ کرتے تھے ہم لوگوں کو، لیکن جب سے یہ ہمارے صوفی محترم تشریف لائے تو کچھ بات ہی الگ ہو گئی. خیر میں یہ بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں. ادب کے خوش رنگ گلستاں میں بہار گل پیرہن ہوئی ہے. ادب کے خوش رنگ گلستاں میں بہار گل پیرہن ہوئی ہے. جناب عاطف جو آپ آئے تو انجمن ہوئی ہے.
جناب عاطف جو آج آئے تو انجمن انجمن ہوئی ہے، ادب کے خوش رنگ گلستاں میں بہار گل پیرہن ہوئی ہے، جناب عاطف جو آپ آئے تو انجمن انجمن ہوئی ہے، یہ کہکشاں اور چاند سورج جناب والا کے منتظر تھے، یہ کہکشاں اور چاند سورج جناب سید کے منتظر تھے، جناب سید جو آپ آئے تو دل کی دھرتی گگن ہوئی ہے، جناب سید جو آپ آئے تو دل کی دھرتی گگن ہوئی ہے۔ اور حضرات ایک قطع میں حضور سلطان شاہ عارف میاں صاحب کے لیے جو ان کے سامنے اکثر میں نے پڑھا ہے اور انہوں نے بہت پسند فرمایا، میں آپ کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں، اس لیے بہت مبارک محفل ہے یہ۔ سماعت فرمائیں کہ جو ہیں کم فہم کیا جانے تھے کیا سلطان شاہ عارف، جو ہیں کم فہم کیا جانے تھے کیا سلطان شاہ عارف، کہ علم و فضل والے ان کی رفت جان لیتے تھے، کہ علم و فضل والے ان کی رفت جان لیتے تھے، طریق معرفت کا نیر اعظم انہیں کہیے، وہ پروانوں کو اپنے دور سے پہچان لیتے تھے۔ طریق معرفت کا نیر اعظم انہیں کہیے، وہ پروانوں کو اپنے دور سے پہچان لیتے تھے، وہ پروانوں کو اپنے دور سے پہچان لیتے تھے۔ میں چند شعر پیش کر رہا ہوں غزل کے۔ کہ غزالی آنکھیں گلابی لب اور وہ گورے گورے سے گال تیرے، مجیب بھائی، غزالی آنکھیں گلابی لب اور وہ گورے گورے سے گال تیرے، اے میرے محبوب روز و شب بس ہیں خواب تیرے خیال تیرے، اے میرے محبوب روز و شب بس ہیں خواب تیرے خیال تیرے، تیرا ہی جلوہ ہے منظروں میں، تیری ہی خوشبو ہواؤں میں ہے، تیرا ہی جلوہ ہے منظروں میں، تیری ہی خوشبو ہواؤں میں ہے، ہر ایک لمحہ ہے تجھ پہ واری، ہیں یوم و شب ماہ و سال تیرے، ہر ایک لمحہ ہے تجھ پہ واری، ہیں یوم و شب ماہ و سال تیرے، سنوار کر تیرے گیسوؤں کی لٹوں کو آئینہ کہہ رہا ہے، سنوار کر تیرے گیسوؤں کی لٹوں کو آئینہ کہہ رہا ہے، فلک کے مہتاب
سے ہے دلکش جو ہے جبیں پر ہلال تیرے، فلک کے مہتاب سنوار کر تیرے گیسوؤں کی لٹوں کو آئی نہ کہہ رہا ہے، فلک کے مہتاب سے ہے دلکش جو ہے جبیں پر ہلال تیرے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا حضرات کہ تو جس کو چاہے اسی کے دل میں ہزار فتنے جگا کے رکھ دے، تو جس کو چاہے اسی کے دل میں ہزار فتنے جگا کے رکھ دے، تو جس کو چاہے اسی کے دل میں ہزار فتنے جگا کے رکھ دے، یہ ساحرانہ شباب تیرا، یہ دل نشیں خد و خال تیرے، یہ ساحرانہ شباب تیرا، یہ دل نشیں خد و خال تیرے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا ذات، میں بے حقیقت سا ایک ذرہ کہ جس کو تو نے چمک عطا کی، آپ کی نظروں کو، میں بے حقیقت سا ایک ذرہ کہ جس کو تو نے چمک عطا کی، اور میں کچھ نہیں تھا مگر جو کچھ ہوں یہ سب کا سب ہے کمال تیرے، میں کچھ نہیں تھا مگر جو کچھ ہوں یہ سب کے سب ہیں کمال تیرے، میں کچھ نہیں تھا میں بے حقیقت سا ایک ذرہ کہ جس کو تو نے چمک عطا کی، میں کچھ نہیں تھا مگر جو کچھ ہوں یہ سب کے سب ہیں کمال تیرے، میں کچھ نہیں تھا مگر جو کچھ ہوں یہ سب کے سب ہیں کمال تیرے۔ اور یہ میں مقطع ہے کہ کسی بھی تیغ ستم سے شیدا، بھلا تجھے کیوں خطر ہو کوئی، کسی بھی تیغ ستم سے شیدا، بھلا تجھے کیوں خطر ہو کوئی۔ راجو صاحب، کسی بھی تیغ ستم سے شیدا، بھلا تجھے کیوں خطر ہو کوئی، وہ جس پہ مشکل کشا ہے لکھا ہے ایسی ہاتھوں میں ڈھال تیرے، وہ جس پہ مشکل کشا ہے لکھا ہے ہاتھ میں ایسی ڈھال تیرے، وہ جس پہ مشکل کشا ہے لکھا ہے ہاتھ میں ایسی ڈھال تیرے، غزالی آنکھیں گلابی لب اور وہ گورے گورے سے گال تیرے، اے میرے محبوب روز و شب بس ہیں خواب تیرے خیال تیرے۔ دو شعر سناتا ہوں، صرف دو شعر۔ دل کا نذرانہ لے کے آئے ہیں دل برانے دل، او دل برانے دل، دل کا نذرانہ لے کے آئے ہیں دل برانے دل، او دل برانے دل، آپ سے بڑھ کر کیا کوئی ہوگا،
قدردانے دل ہو قدردانے دل آپ سے بڑھ کر کیا کوئی ہوگا قدردانے دل ہو دل برانے دل اے رفیق جان دل کی ویرانی دور کر دیجئے آخری شعر ہے اے رفیق جان دل کی ویرانی دور کر دیجئے اب بسا دیجئے کب سے ہے خالی یہ مکان دل دل برانے دل بہت شکریہ آزاد بہت شکریہ تھینک یو یہ جو میاں کی ٹپڑی ہے میں سمجھیے وہ ان لفظوں میں آپ کو نواز ہی نہیں سکتا تھا یہ بہت صحیح انہوں نے کہا ہے اور حد ہے کہ جاذب صاحب جا کے دیکھیے چہرے کی چمک بڑھ گئی وہ شاعری وہ انداز آپ کا تھا کہ 80 سال کا بوڑھا بھی جوان ہو سکتا ہے 16 سال کا محسوس کر سکتا ہے ہو گئے دیکھیے ان کی کیفیت دیکھیے آپ تو بہرحال قابل مبارکباد ہے آپ بہت اچھی شاعری سنائی ہے آپ نے اور ادھر مختار صاحب جو تھے وہ محو گفتگو ہو گئے تھے کہنے کہ یہ فن تو ہم نے شاہدہ بھائی کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے کہا یہ تسلیم صاحب نے دیکھا ہوتا تو وہ خود توبہ کر لیتے کہتے یہ قابو کی ہاں وہ اسی لیے گرہیں ان پہ نہیں کھلی تھی لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے شکریہ